وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 38 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ خائن اور ناشکری کرنے والی قوم ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے. اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 38. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے مومنوں کا. ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کل خوان، ہر خائن، کفور، ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اللہ. سامعین کرام، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مدنی دور کی ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ اب مسلمانوں کی ایک جماعت بن چکی ہے. امیر تو پہلے بھی تھے، یعنی مکے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے 13 سال جو ہے، لیکن یہ ہے کہ لڑنے کا حکم نہیں تھا، ظلم کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، ظلم سہنے کا حکم تھا. لیکن اب حق اور باطل کی ٹکر جو ہے وہ چونکہ لازمی ہے، حق کے غلبے کے لیے باطل سے ٹکر لازمی ہے، تو اب مدینے میں وہ حالات بن گئے ہیں، ایک جماعت بن گئی ہے، ان کا ایک امیر ہے، امیر کی اطاعت ہوتی ہے. یہ وہ سارے اسباب ہیں سامعین کرام جو باطل سے ٹکر لینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح. یہاں ایک اصول اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا رہتا ہے، دفاع کرے گا مومنوں کا. عن الذین آمنوا،
اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا، یعنی ان کا دفاع کرے گا۔ بات یہ ہے سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، تو جب مومن کی دوستی اللہ تعالیٰ سے پکی ہو جاتی ہے تو دوست کا دفاع کرتا ہے، اس کا بچاؤ کرتا ہے۔ اور یہ ایک بات ہے، اصولی بات ہے، یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ دوست کے کام آتا ہے، اور جو ایسا نہ ہو تو وہ پھر دوستی میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، لیکن مومنوں کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو یہ دوستی جو ہے یہ پکی ہے سامعین کرام۔ اور بات یہ ہے سامعین کرام، یہ بھی یعنی کافی ساری آیات ہیں نا، مثال کے طور پہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ ایک بات جو ہے یہ اصل میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ جس طرح مٹیریل پر ہمارا یقین ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سامعین کرام کہ یہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء فلیقطع، تو کہ جس کا یہ گمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں، اور بلکہ زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی مدد پر کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ اس کے یہ سامعین کرام مضمون ذرا اہم ہے اور ہمارے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے اور وہ بظاہر آپ کو فائدہ دیتی ہے، دیتی بھی نظر آتی ہے، تو اس سے آپ امید لگا لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں یعنی سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ پاکستانی معاشرہ جو ہے من حیث القوم ایک کرپٹ معاشرہ ہے۔ مال حرام کی اسے بہت زیادہ شدید طلب ہے، مال حرام پہ یہ خوش ہوتا ہے، مال کماؤ جس طرح بھی ہو۔ کیوں کہ مال جو ہے معاذ اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قاضی الحاجات ہے، رفیع الدرجات ہے، مشکل کشا ہے، حالانکہ یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ مزید تاکید کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یدافع، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، یدافع عن الذین آمنوا، مومنوں کی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر خوان کہتے ہیں خائن کو، کفور کہتے ہیں ناشکرے کو۔ تو خیر شان نزول کے حساب سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کافر جو تھے مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ کی جو امانات ان کے پاس تھی ہر ایک امانت میں خیانت کر رہے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی،
اور اس کی جڑ جو تھی وہ توحید تھی، اور حکم تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ٹھکانہ بتایا ابراہیم علیہ السلام کو اور یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو سامعین کرام یہ جو یعنی شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ گھر اللہ تعالیٰ کا جس کی بنیاد توحید تھی اور حکم تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ یہاں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں انہوں نے ان ظالموں نے 360 بت رکھ دیے تھے، اور ظالم تو وہ بھی تھے سامعین کرام، لیکن یہاں بھی بہت سے لوگ ظالم ہیں کہ ہمارا دل جو ہے یہ عرش الہی ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ تو یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا، ہم تو بس ایسے ہی ادھر ادھر چیزوں کو دل دے بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ دل جو ہے یہ اصل بیت اللہ جو ہے نا یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا دل ہے۔ وہ مولانا روم ایک شعر میں بھی یہ مضمون ادا کرتے ہیں کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسود از قطع منزل ہا، کہ حرم کی شمع تو تمہاری دل میں ہے، بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جاتے ہو، چیار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے، چسود از قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کرتے ہو۔ بہرحال تو قلب المؤمن عرش الرحمن مشہور حدیث ہے صاحب کرام، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے تم مجھے بہت عزیز ہو، میرے دادا ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو، لیکن واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ اور مثنوی میں ایک اور شعر بھی ہے کہ در نگنجد در ہزاراں مثنوی، ایسا یہ دوسرا وصف بیداری دل اے معنوی، معنوی ان کا لقب تھا، تو کہتے ہیں وصف بیداری یہ دل اے معنوی، اے معنوی تمہیں یہ دل بیدار کی میں صفات نہ بتاؤں، میں نگنجد در ہزارہ مثنوی، اور یہ صفات تو نہیں سما سکتی، ہزار مثنویاں میں لکھ دوں تو اس میں بھی یہ نہیں سما سکتی۔ تو بہرحال ہم تو غافل ہیں سامعین کرام اجتماعی طور پہ، اور ظاہر دنیا کو ہم نے اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، اور اپنی ہمارے پاس جو قیمتی اثاثہ ہے تو وہ جو ہے وہ اس سے ہم غافل ہیں سامعین کرام۔ بہرحال مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لا یحب کل خوان کفور، مومنوں کا تو اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں یہ خوان کفور، خائن اور ناشکرا، اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو پسند نہیں کرتا تو ان کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ تو خائن نہیں ہوتے، وہ تو امانت دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی امانتیں ہیں مومن سامعین کرام ان کا شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مومن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ہر نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو دی گئی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر خائن ہے۔ آپ آج دیکھ لیں سامعین کرام کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، زندگی کی نعمت ہے، اور یہ ساری نعمتوں سے جو ہم استفادہ کر رہے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ تمام نعمتیں حق کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی ہیں،
لیکن ہم باطل کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا ذہن کس طرح دنیا کے معاملات میں چلتا ہے کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کر لو، اس میں فائدہ زیادہ ہے، اور آخرت کے معاملات سے تو ہم بے خبر ہیں۔ جنت جو اللہ تعالیٰ نے مفت پیش کر دی ہے، لیکن اس کا خریدار کوئی نہیں نظر آتا، بلکہ اس پہ تو یقین ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تو خوان بہت خیانت کرنے والا، یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا سامعین کرام کہ قرآن کی جو بھی آیت آپ پڑھیں اس کو شان نزول کے حساب سے سمجھ تو لیں، لیکن اپنے آپ کو پھر اس آیت کے ترازو میں تولے کہ میں اس کا مصداق ہوں یا اس کا نہیں ہوں مصداق۔ تو یہاں خوان کفور کو اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک تو میں نے آپ کو خائن کا بتا دیا، کفور کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو آپ ضائع کر رہے ہیں، ان کا آپ حق نہیں ادا کر رہے، ان کو صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ تو نعمت کا غلط استعمال یا اس کو ضائع کر دینا یہ ناشکری ہے۔ زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے سامعین کرام، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو یہ خاصا اس میں مطلب یہ ہے، اس کے لیے تو پھر جد و جہد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی روحانیت کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ آپ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جاتے ہیں اور دیدار کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جد و جہد نہ کریں، خیانت کریں اس کی نعمتوں میں اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، لفظی ترجمہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے اجازت دے دی گئی، اذن اجازت دے دی گئی، للذین یقاتلون ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، یقاتلون ان سے جنگ کی جا رہی ہے، قتال کیا جا رہا ہے، بانہم ظلموا کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ سامعین کرام وہ مدینے میں آ کے یہ حکم آیا ہے کہ مکے میں تو یہ تھا کہ اجازت نہیں تھی، اب اجازت نہیں تھی، مدینے میں آ گئے، وہ حالات پیدا ہو گئے، وہ شرائط ایک جماعت کی پوری ہو گئیں، جماعت بن گئی، امیر موجود ہے، اطاعت موجود ہے، ایک خاصی تعداد موجود ہے جو باطل سے مقابلہ کر سکے، تو پھر اب اجازت ہے، اذن اجازت دے دی گئی کس چیز کی؟ یعنی ظلم کا جواب دینے کی۔ اور آپ دیکھیں یعنی ایک تو یہاں دفاع کا ذکر ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں مدینے کی زندگی میں ہمیشہ مسلمانوں نے ظلم کا جواب دیا ہے، جو ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے جنگ کی ہے ان کے خلاف جنگ کی ہے، یعنی مشرکین مکہ سے 3 مرتبہ آئے تھے نا، بدر میں، احد میں اور احزاب میں، تو یہ یعنی پھر اس کا جواب دیا ہے، یعنی وہ جب لڑائی کے لیے آئے ہیں تو مکے میں جو اجازت نہیں تھی اب وہ اجازت دے دی گئی۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ ایک ساتھ ہی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور سامعین کرام یہاں تھوڑا سا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، اور پھر اس میں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں وہ زندگی گزارتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی
نصرت، اس کی فتح، اس کی امداد اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ اور حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، اور وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ ایک اور بات ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین تو بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ خیال غلط ہے اس کا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر جو یعنی استقامت ہے وہ دکھانی ہوتی ہے، شجاعت دکھانی ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے، یعنی یہ مومن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری مدد پر قادر ہوں، تمہیں اجازت ہے، تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، تم لڑ سکتے ہو، تم جنگ کر سکتے ہو، اور میں تمہاری پشت پہ ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اب دوسری آیت، لِلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، یہ وہ لوگ ہیں اخرجو جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق بغیر کسی وجہ کے۔ وجہ کیا تھی؟ ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ وجہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعد، اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرتا لوگوں میں سے بعض کو بعض سے، یعنی اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ لہدمت صوامع، گرا دی جاتی، ہدمت گرا دی جاتی صوامع کہتے ہیں خانقاہوں کو، جو لوگ یعنی تارک دنیا ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ بنا لیتے ہیں، خانقاہ اسے آپ کہہ لیں، تو وہ گرا دی جاتی۔ وہ بیان کہتے ہیں گرجوں کو، وہ صلوات، اور یہودیوں کے جو ہیں کلیسا اس کو صلوات کہتے ہیں، وہ صلات و مساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے بہت۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ قوی مطلب طاقتور، عزیز زبردست۔ تو سامعین کرام اہم آیت ہے، اور اس میں یعنی جو پچھلی آیت سے یہ جڑی ہوئی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پہ ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھر سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیے گئے۔ مکے میں تھے مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کو دعوت، ان پہ پابندیاں لگا دی، اور ان پہ ہر طرح کے مظالم جو ہیں وہ روا رکھے، آخر کار ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ اب ان کا جرم کیا تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ربنا اللہ۔ تو سامعین کرام، جو دعوت ہے نا سامعین کرام، یہ جو کلمہ توحید ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اس بارے میں ہم ذرا چونکہ غور نہیں کرتے تو نقطے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو ہمارا کلمہ طیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل کر چکا ہوں۔ یہ ربنا اللہ،
کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ اب اس رب ہمارا اللہ کے جملے میں، فقرے میں یہ کلمہ توحید موجود ہے کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ اب رب کی بات عام طور پہ دیکھیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، رب کی بات جو ہے عام طور پہ مانی جاتی ہے، عام طور پہ رب کی بات مانی جاتی ہے اور اس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ رب مطلب پروردگار، مطلب نعمتیں، ساری نعمتیں دینے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ، اور ہمیشہ بڑے کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، باس کے آپ سامنے، باس کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے اطاعت کرے۔ تو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکال دیا گیا بغیر کسی حق کے، اور انہوں نے جرم کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا رب ہمارا اللہ ہے، یعنی ہمارا مقصد زندگی اللہ ہے، ہمارا معبود ایک ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک ہے، محبوب ایک ہے، مطلوب ایک ہے۔ یہ سب ربنا اللہ میں آتے ہیں سامعین کرام۔ رب وہ ہستی جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور غیر سے انکار کر دیں، حق کا اقرار کر لیں اور اس کے غیر سے انکار کر دیں۔ تو یہ ان کا جرم تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور آیت جو ہے اسی کی تصدیق کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ تھوڑی توجہ، جس نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر پھر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ یہ ایک جملہ ہے، مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے، مختلف الفاظ کے ذریعے۔ اب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک ہدایت جو ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہہ دو قل آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، اور پھر اس پر جم جاؤ، ثم استقم۔ پھر ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی قرآن کی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ یہی دین ہے سامعین کرام، یہی دین۔ مختصر الفاظ میں اگر یہ جملہ ادا کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نجات کی، کامیابی کی واحد شرط کیا ہے، کہ آپ کہہ دیں کہ ربنا اللہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو پھر یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ آپ سوچیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ ترجمہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا رہتا ہے مومنوں کا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون،
اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ مظلوم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ God defends those who believe. God does not love any ungrateful traitor. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ Permission is given to those who are fought against, and God is able to give them victory. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔